السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں، چلیے مل کر سنتے ہیں۔ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے، مالک کائنات نے، خالق زمین و آسمان نے، رازق دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان دیوانوں، ان پروانوں، ان جانثاروں کا جا بجا ذکر ہے۔ کس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیائی میں رب تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنے مقدروں والے جوان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانگتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنا لعاب گھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں
جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے، انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جرہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی، باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں، جبھی تو مزہ آئے گا۔ رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جرہ کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جرہ نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو، مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہے، اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا، تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو،
اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میلے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، پچھلا جمعہ پڑھا تھا اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے تھکے مسلمان ہیں، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا، مدینے پاک میں کھجوری تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی۔ بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا، جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے۔ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے، آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا۔ توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر۔ تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا، کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا۔ کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا، ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ دی تھی نہیں پئی ہے۔ اساں کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں
جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سو یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے مدینے پاک دے باشندے نے صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں نے آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا جبریل اوویں لے آ کے دس دے سی سارے دی ذلت تھی سی سچ سچ گال کر چھڑائے اللہ پاک استغفار قبول کرے سی گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں۔ تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا یا میری اماں بیمار تھی یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا۔ تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا، اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی، آئندہ خیال کرنا۔ جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی۔ فرمایا او مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے۔ ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے، اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ رات دن ماری ماری پھری تینوں اللہ والے، ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا وہ پرے کو چل دیا، میں نے قریب ہو کے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا، میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے، کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے، کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو، بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے؟ یوں ہی تو نہیں مقام بنے، یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے، یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی، یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے، یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے، میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سختی بھی ان پہ اتنی آئی، رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ، پانی دینے والا کوئی نہیں، کلام کرنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی بات یاد رکھنا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی، تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام، یہ بدماش، یہ پھسلانے والے، یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے۔ عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، فوراً رقہ دے کر ایک آدمی بھیجا، اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا۔ دیکھا کتنا بڑا لالچ، میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا، مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا، تم تنگ ہو گئے ہو، آؤ میرے پاس۔ علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربہ سجود ہو کے رویا الہی میرے ایمان کی خیر ہو، اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے۔
تینوں صحابہ رات دن روتے ہیں، رات دن پریشان ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تم تو الحمدللہ اس بات سے پاک ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں، جتنے گناہ وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے۔ نبی دیکھ رہے ہیں اور چوری، نبی دیکھ رہا ہے قتل، نبی دیکھ رہا ہے زنا، بدکاری، بدماشی، نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ، نبی دیکھ رہے ہیں رشوت، جھوٹ بولنا، حرام خوری۔ اصولاً بھی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے، کیوں؟ کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کالی کملی والے میں تیرا گناہگار امتی ہوں، تیرا نام لیوا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائیں گے تو وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں شرمایا۔ بھئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، چک میں، کونسلر کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو جی میں نے کیا کوئی نہیں، میرا نام ایسے ہی لیتے ہیں۔ کونسل کہتا ہے یار میں نے سنا تو نے کیا، چلو ایویں صحیح، پھر میں تھوڑے کول ہوں آ گیا نا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا جب تو یہ کر رہا تھا، تو پھر وہ کہے گا چلا جا میرے پاس سے اٹھ کر، میں نے تجھے خود دیکھا یوں کرتے ہوئے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین دیوانے، تین پروانے، تین جانثار، تین سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے، ایک جنگ میں نہ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے۔ آج کتنی بڑی سزا ہے۔ جو تھوڑے ورگا ہوندا نا او خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ سا تھوڑے کول پہلے ٹر جاسو، ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو، تھوڑے کولو پہلے ٹر جاسو، آئندہ جنگ موقع آئے گا، تو سا تو ایویں ناراض تھی میں لگ گئے ہو۔ تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا۔ رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے۔ دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں، ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی، فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے۔ ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں، ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے، خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی۔ وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو؟ بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میری ساتھ کیا کرتا، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا رہے۔ چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے۔
میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں، بھائی کیا کریں بھائی، مجبوری ہے۔ جب سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے، تو چلتے ہیں بھائی، تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے، اور کیا ہے۔ یہ نہیں سوچنے کہ ایک اندر سے نکل کیا رہا ہے۔ مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ۔ وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی۔ کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا۔ آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع، اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے، اسی کے دل میں آ سکتا ہے، تم تو گپ سمجھو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا، پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا
اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے. اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے. خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، روتے روتے کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے. وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے. اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی. یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا. میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی رونا لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا. ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. یقین والوں کی بات ہے، جس کا یقین جم جائے. آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے. فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے. اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا. اللہ کی دین بھی دیکھو اور یہ خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو. اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج. چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے. بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا. فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے. جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ترجمہ یہ ہے، او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کم مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا. اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں. بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا. فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا. بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے. ہم تو آج توبہ کرتے ہیں، اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ. اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں. ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے.
इंशाअल्लाह बोतलें मांझ के रख ली हैं काफी सारे लोगों ने, सारा साल बस सारे महीने बोतलें दिखाते रहेंगे। हाजी साहब रोजा नहीं, ओ जी तगड़ा नहीं, तबीयत खराब है। कब से? बस जी चांद नजर आया ना, चांद नजर आती तबीयत खराब हो गई। अंदाजा ला मकरी। और यही लोग ईद के दिन सबसे पहले आगे आगे निकलते हैं, टौर बनाने में, जूते में, कपड़े में, भाग दौड़ में, रोजा एक नहीं रखते। हदीस पाक में आता है कि जो मेरे रमजान का इकराम नहीं करता, मेरे रमजान का एहतराम नहीं करता, मेरे रमजान मुबारक की इज्जत नहीं करता, कयामत के दिन मैं उनको नहीं पूछूंगा कि तुम जहन्नुम के किस खाते में पड़े हो। ये बात नहीं, अल्लाह पाक को हमारा भूखा मारना मकसूद नहीं है। उसको क्या फायदा हमारे प्यासा मरने से, भूखा मरने से। खुदा तो देखना चाहता है कि ये अपनी मर्जी से खाते हैं या मेरे कहने से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं या मेरे कहने से पीते हैं, अपनी बीवी के पास अपनी मर्जी से जाते हैं या मेरी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। तुम अपनी औलाद को परख सकते हो, नौकर मुलाजिम को परख सकते हो। खुदा को यह हक नहीं पहुंचता कि वो बंदों को आजमाए, बंदों की परख करे कि ये अल्लाह वाले हैं या खुदा वाले हैं या शैतान वाले हैं और गलतकार लोग हैं। अब तो घर के घर नहीं रोजे रखते, और अगर कह दो तो गोली लगती है कि हमें कहा कि रोजे नहीं रखते। जो खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, जो रमजान का इकराम और एहतराम नहीं करता, खुदा की कसम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। पता चलेगा जब मौत आएगी, हाँ कि कब्र में क्या बनती है, हशर में क्या बनती है, कयामत में अल्लाह की अदालत में क्या बनती है। ठीक है, ना कमाओ एक महीने में, ना काम करो। अगर 11 महीने की कमाई में पूरा नहीं पड़ा तो रमजान की कमाई में कौन सा तू ताजो तख्त का मालिक बनेगा। थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, छुट्टी कर लो महीने की, कोई बात नहीं, थोड़े पे गुजारा कर लो, पुराने कपड़े धो के पहन लेना, हल्की ग़िज़ा खा लेना, मगर कम से कम जब ईद के दिन ये ऐलान हो अल्लाह की तरफ से, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, उसमें तो शामिल हो जाओ। मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि ये तीनों सहाबी, अंदाजा लगाओ, हुजूर के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर के जानिसार, हुजूर के यार, हुजूर के मिलने वाले, एक जंग में ना गए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना तक बंद कर दिया। तो लोग नमाजों की परवाह नहीं करते, रोजे की परवाह नहीं करते, किसी का हक खा करके मर जाते हैं, किसी पे जुल्म करके मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंसानियत को बर्बाद करने वाली हैं, तबाह करने वाली हैं, अजीम नुकसान पहुंचाने वाली हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान ने इन्हीं लोगों की तारीफ फरमाई। देखो ना, हम बाजार में जाते सौदा खरीदने, कारखानों में जाते माल खरीदने, और सहाबा के बारे में कुरान कहता है मई यशरी नफ्सहु बितिग़ा मरग़ातिल्लाह। फरमाया सहाबा वो थे जो जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे, पैसे देकर नहीं, जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे। पर खुदा ने फरमा दिया वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, यही मेरे बंदे हैं, मैं इनका खुदा, ये मेरे सही बंदे हैं। और फिर आगे हम जैसों को फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यूं नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, मुसलमान भी कहलाओ और काफरों वाले काम भी करो, ऐसा ना करो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, सरासर दुश्मन है, सरीहन दुश्मन है, उसकी ना मानो, मैम काली कमली वाले की मानो। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। कुरान के आ जाने के बाद भी अपने आप को फिसलाना नहीं, अपने आप को तबाह नहीं करना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम का मामला फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा,
ایک جمعے کا مقتدی ہے، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ظہور احمد ہے، وہ دریا میں کوئی ڈوب کے بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا حافظ عبید اللہ صاحب خانپور سے آئے ہوئے ہیں، ان کے نانا نمبردار صاحب میرے بھی دوست تھے، ملنے والے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، وفات پا گئے ہیں قضاء الہی سے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کی لغزشوں کو اور بھول کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، مسجد کے خدمت گزاروں کی، میرے مدرسے کے خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے اسپتال میں ہیں، دعا کرو یا اللہ سے کاملہ عطا فرما، بڑا ہی کام کا آدمی ہے، بہت اچھا، 30 سال کا میرا تو پرانا خدمت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو منظور فرما۔ کئیوں نے اپنی مختلف حاجتوں کے لیے کہا ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ایک عبد الرحمان ساتھی شجاع آباد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حاجات کو پورا فرمائے۔ حاجی رمضان صاحب پرانے دوستوں میں سے ہیں، عبد الرحمان کے والد، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام طرف سے ہر شر سے ہر فتنے سے اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی آپ لوگ مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے۔ الہ العالمین ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، موت آئے کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یہ بچہ کہتا ہے کوئی بڑھیا بیمار ہے، اللہ پاک سے کاملہ عطا ہے، بڑی اماں کہتا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا ہے، یا اللہ سبھی کی مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کو دکھ دردوں کو دور فرما دے، سب کو اپنی جان و مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی ساتھی ہیں فیصل آباد کے ہیں، حاجی اسلم صاحب، علم الدین صاحب، بابا اسماعیل صاحب، حاجی بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ کاروبار برکت عطا فرمائے۔ یہ تمام کے تمام میرے مسجد کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں، گجرانوالے کے ساتھی ہیں، قاری رفیق صاحب، سرور صاحب، دوسرے تمام ساتھی، تمام کے شیخ انور صاحب، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے نوازے۔ حاجی ستار صاحب نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان کے اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا حاجی شفیع پرانا خدمت گزار 15 سال کا گرمی سردی کا، یا اللہ اپنی مرضیات نصیب فرما، یا اللہ دنیا کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، آخرت میں مغفرت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام پر کرم فرما، فضل فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ایسے ہی دلچسپ اور مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صبر کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دین کا کام کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔